تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ حاضرین گرامی قدر، ماشاءاللہ اتنا بڑا پنڈال اور اتنا جمع غفیر، بندے کے ساتھ بندہ، سر کے ساتھ سر اور جسم کے ساتھ جسم، ایسے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے گلدستہ سا بن کے حضور قبلہ استاد الحفاظ والقراء جناب محترم الحاج قبلہ قاری بشیر احمد شاکر نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں اور آپ سب حاضر ہیں۔ لوگ تگودو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، عمرے کے ٹکٹ رکھتے ہیں، بے پنڈال بھر جائے، جلسہ گاہ بھر جائے، لوگ آ جائیں، افراد آ جائیں، محبتیں جمع ہو جائیں، لیکن اتنا افراد، اتنا مجمع جمع ہو نہیں پاتا اور اس کے لیے بڑی کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ استاد گرامی کی عظمت کو سلام ہو، قرآن کی عظمت کو سلام ہو، قرآن کی محبتوں کو سلام ہو، قرآن کی انوار و تجلیات کو سلام ہو۔ آج فیوزات قرآن بٹ رہے ہیں اور انوار و تجلیات قرآن کریم سے مشرف اور مزین ایک فرد کامل استاد الحفاظ والقراء استاد قبلہ قاری بشیر احمد شاکر نوری صاحب آپ کو خراج محبت پیش کرنے کے لیے یہ اتنے افراد کا جمع ہو جانا، اتنے لوگوں کا اکٹھا ہو جانا، اتنا مجمع بن جانا اور اتنے اجتماع کا ہو جانا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، مصطفیٰ کی عنایت ہے، فقی اعظم علیہ الرحمہ کا کرم ہے اور دارالعلوم جامعہ حنفیہ تعلیم القرآن کے فیوز و برکات ہیں اور قرآن کریم کی انوار و تجلیات ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، شان قرآن، استاد الحفاظ والقراء قبلہ قاری بشیر احمد شاکر نوری صاحب۔ حاضرین گرامی، اب جس مقصد کے لیے میں اور آپ سب جمع ہے، استاد گرامی قبلہ کی گراں قدر خدمات کو 50 سالہ قرآن کریم کی نوکری کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اس خدمت کو سلام محبت پیش کرنے کے لیے آج اس گولڈن جوبلی تقریب شہید کا اہتمام کیا گیا، اور یہ واللہ اس بات کا اللہ گواہ ہے کہ استاد گرامی قبلہ اس بات کے لیے رضامند نہیں تھے۔ یہ حفاظ اکرام کی اپنی محبت ہے، شاگردوں کا اپنا پیار ہے، تلامذہ کی اپنی عقیدت ہے کہ جنہوں نے استاد گرامی کے لیے ان کی خدمت کو اور قرآن کریم کی گراں قدر خدمات کو سلام پیش کرنے کے لیے اس تقریب کا اہتمام کیا۔ کرکٹر اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کو انعامات دیے جاتے ہیں، ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، الٹے سیدھے القاب اور باتیں کر کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ آج استاد گرامی قبلہ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حفاظ اکرام نے یہ بزم سجائی، یہ محفل سجائی۔ دارالعلوم جامعہ حنفیہ تعلیم القرآن کا یہ سالانہ اجلاس بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ گولڈن جوبلی کی تقریب بھی ہے، اور یہ استاد گرامی قبلہ بارہا منع فرمانے کے باوجود، بارہا روکنے کے باوجود، اس بات پر راضی نہ ہونے کے باوجود شاگردوں نے کہا استاد جی مہربانی کریں، استاد گرامی قبلہ آپ کرم فرمائیں، آپ نظر ثانی فرمائیں، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں دستبستہ کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو سلام۔ دیکھیں نا بھائی، حفاظ اکرام قرآن پڑھاتے رہتے ہیں، قراء قرآن پڑھاتے رہتے ہیں، اساتذہ قرآن پڑھاتے رہتے ہیں، مگر ایسی بے مثال، ایسی لاجواب تقریب کا انعقاد کہیں نہیں کیا گیا ہوگا جو آج اللہ کے فضل و کرم سے استاد گرامی قبلہ کے شاگردوں نے کیا ہے۔ اچیا کو سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، کرکٹر کو انعام دیا جائے تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں،
کسی اور دنیا دار کو انعام دیا جائے تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں، آشاش کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ آج ہم ہاتھ باندھ کر، ہاتھ جوڑ کر، سلام محبت پیش کر کے، عقیدت پیش کر کے لوگ اس بات پر فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم نے یہ دیا، ہم نے وہ دیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے فلاں کیا۔ ہم شاگرد ہیں، ہم قرآن والے ہیں، قرآن پڑھا ہے استاد گرامی سے، استاد گرامی قبلہ نے پڑھایا ہے، اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر اور حضرت جانشین فقیہ اعظم دامت برکاتہم العالیہ آپ کے فیوز و برکات سے ہم نے یہ پڑھا ہے۔ ہم اس انعام کو دے کر، اس چیز کو دے کر، یہ گاڑی جو آپ کے سامنے کھڑی ہے استاد گرامی قبلہ کی خدمت میں پیش کر کے ہم اس پر فخر نہیں کرتے، کیونکہ قرآن کا نہ قیمت ہوتی ہے، نہ اس کا ثمن ہوتا ہے، نہ اس کا مول ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی ہدیہ دیا جا سکتا ہے۔ ہم تو ہاتھ باندھ کر سلام عقیدت پیش کر کے استاد گرامی قبلہ کی خدمت میں عرض کریں گے، حضور یہ چھوٹا سا تحفہ، یہ چھوٹا سا نذرانہ، یہ چھوٹا سا ہدیہ آپ قبول فرما لیں۔ عزت و شرف، یہ عزت والی بات ہے، یہ شرف والی بات ہے، آپ کے لیے نہیں، حضور آپ کی وساطت سے ہم سب کے لیے یہ عزتوں کا باعث ہے۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ جڑے جڑے سمجھتے ہو کہ استاد گرامی دی خدمت کرنا اے عزت ہے ساڈے واسطے تے ساڈے دلاں دا چین ہے تے ساڈے دلاں دا سکون ہے، وہ ایک باری ہاتھ چک کے آکھو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ مجمع تے کافی سارا ہے تے سارے احباب بڑے جذبے دے نال، بڑی محبت دے نال تے بڑی عقیدت لے کے بیٹھے ہو۔ میں نعرہ لگانا، تسی جواب دینا ہے تے پتہ چلے گا کتنی عزت تسی سمجھتے ہو اس گل نو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اسٹیج والے احباب بھی علماء کرام تشریف فرما ہے، اور میں فخر سے کہہ رہا ہوں کہ ان میں بھی بہت سارے لوگ ایسے تشریف فرما ہیں جو استاد گرامی قبلہ کے شاگرد ہیں۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، یہ تھوڑے اعزاز کی بات نہیں ہے، علماء میں، مشائخ میں، حفاظ اکرام اور قراء میں، نعت خوانوں میں، خطباء میں بہت سے ایسے لوگ تشریف فرما ہیں، اور چہرے تشریف صرف اسٹیج پر ہی نہیں، پنڈال میں بھی بہت سے ایسے تشریف فرما ہیں چہرے جو استاد گرامی قبلہ کی خدمت میں بیٹھ کر زانوئے تلمذ آپ کے سامنے طے کر کے جنہوں نے اللہ کا قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، یا استادہ نے شاگرد نے، یا استادہ نے شاگردہ نے شاگرد نے۔ اونچی آپ کو سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ خالق کائنات قرآن کا یہ فیض اور عام فرمائے، قرآن کریم کے ان فیوز و برکات کو اللہ وحدہ لا شریک اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ مدرسہ حاضہ دارالعلوم جامعہ الفیہ تعلیم القرآن، اس کی بنیاد میرے مربی، میرے محسن، فقیہ اعظم، نائب ابو حنیفہ، حجت الاسلام، فقیہ اعظم پاکستان، حضرت خواجہ پیر مفتی محمد نور اللہ قادری نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے دست مبارک سے رکھی۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ فیضان فقیہ اعظم چمکتا نظر آتا پہ ہے کہ نہیں؟ آنکھوں نا سبحان اللہ۔ فیضان فقیہ اعظم، فیضان فقیہ اعظم، فیضان فقیہ اعظم، فیضان فقیہ اعظم۔ اور اس ادارہ کی سرپرستی کرنے والے اور اس ادارہ کو بنیادی طور پر اس کو چلانے والے اور اس کی بنیاد رکھنے والے الحاج حاجی غلام محی الدین صاحب شیخ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ماشاءاللہ انہوں نے اس مدرسے کا آغاز کیتا، مدرسے کی بنیاد رکھی، حضرت فقیہ اعظم نو سدیا، انہاں دعا کر دیتی، ایک رکھ دیتی، انہاں جناب علی اے آغاز کیتا۔ آج اینے حفاظ اکرام، اینے چمکتے چہرے، اینے علماء، اینے مشائخ تے اینے نعت خواں، اے جڑے حفاظ اکرام دی جماعت تشریف فرمائے، اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے یہ انہاں دی بخشش دا بھی سبب بنے گی، انہاں دے درجات دی بلندی دا بھی سبب بنے گی۔ حاضرین گرامی قدر، اس تو بعد جڑی سب تو گرا قدر خدمات نے اس ادارے واسطے
میرے استاد گرامی استاد الحفاظ والقرا قبلہ قاری بشیر احمد شاکر نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا، اچھی آنکھوں نہ سبحان اللہ، بھائی رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا، روز سنتے ہیں، آپ ذرا اس کو اپلائی کر کے دیکھیں اور دیکھیں کیسے ایک فقیر، ایک مرد درویش 50 سالہ زندگی گزر گئی اسی مدرسے میں بیٹھ کر اللہ اللہ اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس کی زندگی کا یہ طویل عرصہ گزرا ہے، قرآن کی خدمت کی ہے، پچھلی رات جاگنا، رات گئے تک جاگنا، اچھی آنکھوں سبحان اللہ، پچھلی راتی جاگنا کہ رات گئے تک جاگنا، عشاء پڑھنے کے بعد بھی قرآن کریم کی خدمت کرنی، مطالعے کی نگرانی کرنی، طلباء کی نگرانی کرنی، حفاظ اکرام کی نگرانی کرنی، پچھلے رات اٹھ کے تہجد پڑھنی، پھر نماز ادا کرنی، فجر کی نماز کے بعد پھر مسلسل قرآن کریم کی خدمت کرنی، ایک دن کی گل نہیں، 2 دن کی گل نہیں، چند مہینے کی گل نہیں، اور یارو 50 سالہ کی گل نہیں، اچھی آنکھوں نہ سبحان اللہ، او بابا سے بلند کو سبحان اللہ، یار 50 سالوں کی کا بات ہے کہ 50 سال استاد گرامی قبلہ مصلی پہ بیٹھ کر اپنی مسند پر بیٹھ کر قرآن پڑھاتے رہے، قرآن سکھاتے رہے، قرآن کے انوار و تجلیات سے سینوں کو معمور کرتے رہے، ایک بچہ آپ لے کر آئے، آپ میں سے آپ کے والدین میں سے کوئی لے کے آیا، والد لے کر آئے اور آ کے استاد گرامی کی خدمت میں پیش کیا، وہ کورا تھا، ان پڑھ تھا، قرآن نہیں آتا تھا، شاید اوپر سے دیکھ کر بھی وہ ناظرہ بھی پڑھ سکتا تھا یا نہیں پڑھ سکتا تھا، استاد گرامی کا کمال ہے، انہوں نے اپنے سامنے بٹھایا، نگاہ التفات ڈالی، نگاہ محبت ڈالی، قرآن کے فیوز و برکات سے اس کے سینے کو معمور کر کے حافظ قرآن بنا دیا، حافظ قرآن بنا دیا۔ حاضرین گرامی قدر، آج ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور میں پھر کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، بہت سے احباب یہ سوچ رہے ہوں گے شاید اس میں استاد گرامی کی کوئی مرضی شامل ہے، نہیں واللہ نہیں ہے، یہ معزز حفاظ اکرام جو بڑے تھے، ہم سے بڑے تھے، جو سینئر تھے، انہوں نے کوشش کی، بالخصوص اس تگ و دو کے لیے جناب استاد الحفاظ والقرا قبلہ قاری غلام نبی صاحب اور قاری حافظ محمد امین صاحب اور دیگر کئی نام ہیں، اب میں نام لیتا جاؤں تو کافی وقت، حافظ مظہر صاحب، قاری مظہر صاحب جو کہ اس مدرسے میں اب تدریس کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، وہ سارے احباب جو ہیں انہوں نے استاد گرامی کی خدمت میں بارہا اصرار کر کے عرض کیا حضور قبول فرما لیں، تو پھر استاد گرامی قبلہ نے یہ جو ہے نا ہدیہ قبول کرنے کے لیے انہوں نے حامی بھر لی، ہاں کر لی۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ہم نے دعا کرنی، اللہ ہم اپنے استاد گرامی کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کر رہے ہیں، مولا قبول فرما لیں، اچھی آنکھوں آمین، بابا سے بلند کو آمین۔ حاضرین گرامی قدر، اب استاد گرامی قبلہ دامت برکاتہم العالیہ آپ کی خدمت عالیہ میں التماس کروں گا کہ اپنے شیخ زادے، اپنے پیر زادے حضرت صاحبزادہ والا شان جانشین فقیہ اعظم شیخ الحدیث و تفسیر، شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ صاحب نوری دامت برکاتہم العالیہ آپ کو محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے حضرت جانشین فقیہ اعظم کو یہ 15,000 روپے کا ہار آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بابا سے بلند نعرہ تکبیر، حیران نہ ہو یار، محبت کا جواب دیو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جانشین فقیہ اعظم شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ صاحب نوری دامت برکاتہم العالیہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔
حضرت صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے کمال محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے وہ ہار جو استاد گرامی نے اپنے شیخ زادے کی خدمت میں پیش کیا تھا وہ ہار بھی انہوں نے لوٹا کے بطور تحفہ بطور ہدیہ اور اس خوشی میں کہ آپ نے 50 سال خدمت کی ہے قرآن کریم کی یہ جو ہے وہ ہار لوٹا کے آپ نے حضرت استاد گرامی کو ہی دے دیا ہے. اپنے حضرت جانشین فقیہ اعظم شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ صاحب نوری دامت برکاتہم العالیہ ان کی خدمت عالیہ میں التماس کروں گا. آپ دیدار بھی کر رہے ہیں. یہ 10 لاکھ روپے کا ہار اونچی آنکھوں سبحان اللہ. یہ نقدی بھی ہے ساتھ میں کچھ کیش ہے اور کیش کے ساتھ ساتھ یہ ہار یہ ٹوٹل قیمت اس کی 10 لاکھ روپیہ ہے. یہ استاد گرامی قبلہ کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. حاضرین گرامی قدر ماشاءاللہ آپ سبھی احباب دیدار بھی کر رہے ہیں. اچھا یار نعرے کا جواب بھرپور نہیں دیتا جی یہ اس طرح دینا چاہیے. ایک بار بابا سے بلند آنکھوں سبحان اللہ. یار قرآن والوں کی یہ شان بھی ہوتی ہے اونچی آنکھوں سبحان اللہ. حاضرین گرامی قدر یہ استاد گرامی قبلہ کی خدمت عالیہ میں حاضرین گرامی قدر یہ 10 لاکھ روپیہ کیش اور ہار کی صورت میں پیش کیا گیا. اب آپ کے سامنے یہ چمکتی دمکتی گاڑی اونچی آنکھوں سبحان اللہ. بابا سے بلند کو یار سبحان اللہ. جڑے بیٹھے وہ بھی آنکھو جڑے کھڑے وہ بھی آنکھو سبحان اللہ. تو ہن سارے کی خدمت میں عرض کرنا سارے بہ جاؤ اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو. حاضرین گرامی قدر اب شاگردوں کی طرف سے استاد گرامی قبلہ کی خدمت میں تلامذہ کی طرف سے اور بہت سارے جتنے بھی تلامذہ ہیں ان میں بہت سارے تلامذہ ایسے بھی ہیں جو غریب تھے جو استاد گرامی قبلہ کی اس خدمت میں شریک نہ ہو سکے ان کی طرف سے بھی اونچی آنکھوں نہ سبحان اللہ. جنہوں نے خدمت کی ہے اس میں کسی نے 10,000 دیا کسی نے 50 دیا کسی نے 25 دیا کسی نے لاکھ دیا شاید کسی نے اس سے بھی زیادہ دیا ہو تو وہ جتنے بھی حفاظ اکرام ہیں ان کی طرف سے یہ 10 لاکھ روپیہ نقدی اور ہار کی صورت میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گاڑی جس کی قیمت تقریباً 30 لاکھ ہے اونچی آنکھوں سبحان اللہ. یہ 0 میٹر گاڑی جو ہے آپ کے سامنے کھڑی ہے اسٹیج کے اوپر یہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا سے اس کی چابی استاد گرامی قبلہ کی خدمت میں استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ صاحب نوری دامت برکاتہم العالیہ اپنے دست مبارک سے استاد گرامی کو پیش فرما رہے ہیں. شاگرد حضرات جو ہیں وہ بھی تشریف فرما ہے تلامذہ بھی تشریف فرما ہے محبین بھی تشریف فرما ہے. ماشاءاللہ قاری منظور احمد صاحب حضرت علامہ مولانا قاری منظور احمد صاحب پروفیسر علامہ منظور احمد صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی منظور احمد نقشبندی صاحب جگر گوشہ استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد احمد نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ وہ بھی تشریف فرما ہے. حافظ القاری جناب محمد ظہور احمد صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے. اور استاد گرامی کے سب سے بڑے صاحبزادے الحافظ القاری استاد الحفاظ والقراء جناب محترم قبلہ قاری منظور احمد بٹھگیلوی قادری صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے. میں سبھی احباب کو صمیم قلب سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور سبھی احباب کو اس خوشی کے موقع پہ اس محبت کے موقع پہ اللہ کے فضل و کرم سے میں دعاؤں سے بھی میں التماس کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک جن احباب نے بھی جن دوستوں نے بھی جن حفاظ اکرام نے بھی اور جن اور دوستوں نے بھی
اس کار خیر کے لیے استاد گرامی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو بھی خدمت کی اور جس طرح بھی حصہ دیا ہے، اللہ کریم سب کی محبتوں، کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرمائے، اس ادارہ کے فیض و برکات جاری و ساری رکھے، استاد گرامی قبلہ کو صحت و عافیت اور تندرستی والی عمر دراز عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر مزید خطیب اہل سنت، ادیب ملت اسلامیہ، فاضل ذیشان، عالم نبیل، فاضل جلیل، جن کو عالم کہتے ہوئے بھی فخر محسوس ہوتا ہے، اونچی آنکھوں نہ سبحان اللہ۔ اچھا توجہ میری طرف کر لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، ایک بار بابا سے بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ جن کو عالم کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے، آج تو دور آ گیا نا وہ کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی خطیب ہے، جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی عالم ہے، جو کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے وہ بھی اپنے آپ کو بڑا فن خواہ سمجھتا ہے۔ حضرت قبلہ حافظ خان محمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ وہ ہستی ہیں، وہ عظیم الشان ذات ہیں جنہیں اللہ کریم نے حسن علم سے بھی نوازا ہے، حسن صورت سے بھی نوازا ہے، حسن سیرت سے بھی نوازا ہے، حسن کردار سے بھی نوازا ہے، خوبصورت لہن کے ساتھ بھی اور سوز و گداز کے ساتھ بھی نوازا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں اشش مجمع کر اٹھتا ہے، شعر پڑھتے ہیں تو لوگ واہ واہ کر دیتے ہیں، جب دلائل کا انبار لگاتے ہیں تو لوگ کیا کہہ دیتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں آپ کی نعروں کی گونج میں خطیب ملت اسلامیہ، ادیب جلیل، فاضل نبی، حضرت علامہ مولانا حافظ القاری حافظ خان محمد قادری صاحب۔ حاضرین گرامی قدر، آج یہ ادارہ سجا ہے، یہ لائٹنگ لگی ہے، تو آج کیوں نہ ہو اس کو نام دے لیا جائے یہ استقبال ربیع الاول شریف ہی ہے۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ، یہ استقبال ربیع الاول شریف بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پاک کا مبارک، مقدس، سونا اور اچھا اور خوبصورت ترین مہینہ ماہ ربیع الاول شریف تشریف لا رہا ہے، اس کی آمد ہے۔ آپ آواز سے بلند نعرے کا جواب دیجیے گا، آمد مصطفیٰ، بابا سے بلند، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ دارالعلوم جامعہ انفیہ تعلیم القرآن، استاذ العلماء، استاذ الحفاظ والقراء جناب الحاج قبلہ قاری بشیر احمد شاکر نوری صاحب، 10 بستہ التماس کرتا ہوں جناب حافظ علامہ مولانا خان محمد قادری صاحب زیدہ مجدہ دامت برکاتہم العالیہ وحفظہ اللہ تعالی، داتا کی سرزمین لاہور سے تعلق ہے آپ کا، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تشریف لائیں گے اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں گے۔ آپ سبھی احباب سے التماس ہے جو پنڈال میں کھڑے ہیں وہ بھی تشریف رکھیں، جو اسٹیج پہ کھڑے ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، برائے مہربانی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ نعرہ تکبیر، اچھا استقبالیہ نعرہ لائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، فیضان قرآن، فیضان قرآن، فیضان قرآن، عظمت قرآن، دارالعلوم جامعہ الفیہ تعلیم القرآن، استاد الحفاظ والقراء الحاج قبلہ قاری بشیر احمد شاکر نوری صاحب، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سجے پاچے والے کھبے پاچے والے سارے تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، على رسوله الكريم الأمين الرؤوف الرحيم،
وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی مختوم و محتشم میر مجلس صدر گرامی قدر عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت جانشین حضور سیدی فقیہ اعظم حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ نوری قادری سجادہ نشین آستانہ عالیہ بصیر پور شریف مخدوم و محترم آج کی بزم کے دولہا نوشا لاڑا ونا گھوٹ حضور قبلہ استاذ العلماء استاذ الحفاظ والقراء حضرت قبلہ قاری محمد بشیر احمد صاحب شاکر نوری دامت برکاتکم العالیہ اللہ پاک آپ کو صحت و عافیت اور آپ کی جان ایمان اللہ سلامت رکھے. عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت مجاہد ملت حضرت قبلہ پیر سید احمد شاہ صاحب آستانہ عالیہ بننا والا شریف، عزیز محتشم عزت مآب حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد مقبول احمد صاحب نقشبندی، عزیز محترم جناب قاری منظور احمد صاحب، جناب قاری ظہور احمد صاحب، جناب قاری محمد احمد صاحب، حضرت قبلہ قاری صاحب کے برادران عزیزان، جملہ شاگردان، بالخصوص جناب قاری غلام نبی صاحب اور جناب ڈاکٹر منظور احمد قادری صاحب، مہمانان گرامی قدر، آج سے بہت پہلے
برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ایک وزیر نے، جس کا نام تھا گولڈ سٹون، برطانیہ کی پارلیمنٹ کے وزیر نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اسلام کی دشمنی میں کہا تھا کہ مسلمانوں کو اگر مٹانا ہے تو یہ بارود کے دھوئیں سے نہیں مٹیں گے، ان کو بھوکا رکھو یہ سہ جائیں گے، پیاسا رکھو یہ زندہ رہیں گے۔ اگر مسلمانوں کو ابدی موت سلانا ہے تو ان کے قرآن کو دیس نکالا دے دو۔ دوسرا، اسرائیل کا ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا آرتھر جیفری۔ اس نے کہا تھا مسلمان بموں سے ختم نہیں ہو سکتے، ہائیڈروجن بم انہیں نہیں مار سکتے، ان کو فنا کرنا ہے تو قرآن مجید ان کے سینوں سے نکال دو۔ اگر قرآن مجید ہم ان سے چھیننے میں کامیاب ہو گئے تو یہ اپنی موت یہ بھی مر جائیں گے، ان کا دین بھی فنا ہو جائے گا۔ آج کے اس خوبصورت مجمع سے لے کر یہ جو ہدیے اور تحفے قبلہ کاری صاحب کو پیش کیے گئے ہیں، ان ہدیوں اور تحفوں سے زیادہ جو جذبات محبت پیش کیے گئے ہیں، یہ ان یہودیوں کے لیے بھی جواب ہے، ان نصرانیوں کا بھی جواب ہے۔ یہ خاموش جواب ہے اور یہی ان کا حساب ہے۔ نعروں سے وہ نہیں گھبراتے، آپ بیٹھ کے لگائیں یا اٹھ کے لگائیں۔ کافر آپ کے اس عمل سے گھبراتا ہے، اس استقامت سے گھبراتا ہے۔ آپ ان کو جانتے ہیں کہ وہ 6 دن کماتے ہیں، پھر 2 دن آرام کرتے ہیں، لمبی تان کے شرابیں پیتے ہیں تاکہ وہ باقی دنوں کی تھکاوٹ اتاریں۔ لیکن قبلہ قاری بشیر احمد شاکر نوری صاحب نے آج ہمیں سب کو اور انہیں انڈائریکٹ پیغام دیا ہے، ہم اپنے دین کے لیے، قرآن کے لیے، ایمان کے لیے، رب رحمان کے لیے، محبوب رحمان کے لیے نہ تھکنے والے ہیں، نہ اکنے والے ہیں، نہ مکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں۔ ہماری زندگی میں ریٹائرمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ 25 سال کمایا، پھر ریٹائرمنٹ کا موسم آیا، آج 50 سال بیت گئے، قاری صاحب ریٹائر نہیں ہوئے، قاری صاحب ابھی شروع ہوئے ہیں۔ یہ جو ہمارے سامنے نشانی ہے، یہ بڑھاپا نہیں، یہ جوانی ہے۔ آج قرآن کے دشمنوں کو حیرانی ہے اور پریشانی ہے، اور یہ سب کچھ کر کے انہیں یہ بات دکھانی ہے۔ اس لیے میں حضور سیدی فقیہ اعظم کے جانشین سے لے کر قبلہ قاری غلام نبی صاحب سے لے کر قبلہ قاری صاحب کے چھوٹے سے چھوٹے اور وہ سب سے چھوٹے، سبحان اللہ، یہ عمر میں بچے بظاہر لگتے تھے کچے، قسمت کے کتنے اچھے کہ عمر بھی دیکھی ہے۔ ابھی 2 بچے، میرا دل کرتا تھا کہ اگر یہ علماء نہ بیٹھے ہوتے میں رقص شروع کر دوں، وجد شروع کر دوں۔ تیسرا لفظ بلے شاہ والا میں نہیں کہتا، فتویٰ لگ جائے گا، کیونکہ آج کل مفت کے مفتی دے فتویٰ تے فتوے تے فتویٰ در فتویٰ نہ۔ حضور والا یہ چھوٹے چھوٹے بچے بالکل کچے،
قبلہ قاری صاحب کو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب نے 50 سال پڑھایا ہے، آپ بھول کیوں گئے ہیں؟ قاری صاحب نے صرف پڑھایا نہیں، یہ ان گھڑے پتھروں کو ہیرا بنایا۔ آپ جب بچے، ہم بچے جب چھوڑ کے گئے تھے، ناک بھی بہ رہی تھی، پچھلی کہانی ساری کہہ رہی تھی، منہ دھونا نہیں آتا تھا، ناک بہتی تھی، رشتہ دار نفرت فرماتے ہیں، مدرسہ تعلیم القرآن میں چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ کون ہے جو نوالے بھی کھلاتا ہے، رات کو قرآن کی لوریاں دے کے بھی سلاتا ہے، اور صبح نور حضور کے وقت اٹھا کے قرآن کے سامنے بٹھاتا ہے، اور پھر اپنا خون جگر جلاتا ہے، اور ان کے وجود میں صرف قرآن نہیں اتارتا، اپنی محبتیں بھی اتار رہا ہے۔ اگر قاری صاحب نے محبتیں نہ اتاری ہوتی، آج عشاق سینہ چاک شاگردوں نے یہ قرض نہ اتارا ہوتا، اور یہ بالکل نہ نظارہ ہوتا۔ اس لیے قاری صاحب صرف پڑھاتے نہیں ہیں، قاری صاحب انہیں اپنا بچہ سمجھ کے پالتے ہیں۔ الٹے پاؤں لوٹ چلو، شاید تمہیں سدھ پڑ جائے۔ میں کہہ سکتا ہوں قاری صاحب اس قبیلے کی نشانی ہے، اس فرد کی نشانی ہے جس کا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ لفظوں کا کھیل نہیں ہے، یہ سچائی ہے۔ جو تقریر میں ترتیب دے کے آیا وہ تو گئی، یہ اب تازہ بنائی ہے، سبحان، یہ بھی مٹھائی ہے۔ تم ہی نہ سنو گے تو اسے کون سنے گا، یہ دل کی صدا ہے میری آواز میں۔ آپ جانتے ہیں غوث پاک کے اوقات کی تقسیم کیا تھی؟ حضور غوث پاک صبح بیٹھتے مصلی پہ، دوپہر تک 12 یا 13 علوم پڑھاتے۔ لیکن اس سے بھی اہم مسئلہ آگے ہے، جب دوپہر کے وقت قیلولہ کرنے جاتے، بہانہ قیلولہ یعنی آرام کرنے جا رہے ہیں، قیلولے کا مطلب دوپہر کو تھوڑا سا آرام کرنا، بہانہ قیلولے کا بناتے، اور جو غریب بچے، جیسے آپ نے چھوٹے چھوٹے، یہ بالکل نکڑے نکے بھی نہیں، یہ جو آپ نے حافظ صاحب دیکھے تھے، یہ نکڑے حافظ، چھوٹڑے، یہ جو بچے، ایسے بچوں بیچاروں کو تو جوئیں پڑ جائیں نکالے کون، کپڑے گندے ہو جائیں سنبھالے کون، سو جائیں اٹھائے کون، رونے لگے چپ کرائے کون، یہ سارے کام ایک ہی بندہ کر رہا ہے۔ وہ محتمم بھی ہے، وہ ناظم بھی ہے، وہ استاد بھی ہے، وہ ماں بھی ہے، وہ باپ بھی ہے، وہ آپ بھی ہے۔ اتنی ساری ڈیوٹیاں جو نبھاتا ہے، وہ ولی نہیں کہلاتا تو کیا کہلاتا؟ اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ غوث پاک دوپہر تک پڑھاتے، دوپہر کے وقت وہ بچے جن کو سمجھ نہیں، بچے ہیں، آپ انہیں اٹھا کے گھر لے جاتے اور اپنے گھر میں بیٹھ کر غوث اعظم ان کے سر کو صاف فرماتے، پھر ظہر کی نماز پڑھاتے، ظہر سے لے کر عصر تک میرے حضور جانشین فقیہ اعظم بھی بیٹھے ہیں، میرے عزیز محترم حضرت قبلہ علامہ صاحب اور علماء کرام تشریف فرما ہے، غوث پاک ظہر سے عصر تک سپیشل صرف قرآن پڑھاتے تھے، صرف قرآن پڑھاتے تھے۔ عصر سے مغرب تک جتنے فتوے جہاں سے آتے، غوث پاک ان فتووں کا جواب عطا فرماتے۔ اور بات جو کہنے لگا ہوں وہ تھوڑی آگے ہے کہ جب رات ہوتی ساری دنیا سوتی،
حضرت پیر مہر علی شاہ گولروی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے جگ سکھ کی نیند میں سوتا جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے اور برہا ہماری روتی ہے موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا آدھی رات کو دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں حضور غوث پاک جب دنیا سو جاتی کا عالم طاری ہوتا غوث پاک وہ بچے جن کی ماں نہیں جن کا باپ نہیں جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہیں معصوم آپ ان کے کپڑے اٹھاتے جا کے اپنے ہی حوض پہ بیٹھ کے روتے کپڑے بچوں کے دھوتے ایک فقیر سے کسی نے پوچھا تھا کہ عمر تو آپ کی ہماری طرح ہی ہے قبلہ قاری صاحب 600 سال کے تو نہیں ہے نا 70-75 کے پیٹے میں ہی ہوں گے لیکن اتنا بڑا چمن واہ سجن اتنا بڑا باغ اتنا بڑا گلستان اتنا بڑا چمنستان اور اتنی لگن اتنی چبھن اتنے سارے سجن پیچھے اس فقیر سے کسی نے پوچھا اتنے شاگرد بنا لیے ادارہ بھی ہوا واہ واہ بھی ہو گئی بابا جی یہ سارے کام آپ نے کیسے کر لیے انہوں نے جواب میں کہا کہ 2 سطریں کہتا ہوں سمجھ لو کہا کہیے اس فقیر نے کہا اے شمع تجھ پہ یہ رات بھاری ہے جس طرح اے شمع تجھ پہ یہ رات بھاری ہے جس طرح میں نے ساری عمر گزاری ہے اس طرح ابھی میرے بھائی جو کچھ فرما رہے تھے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اے شمع تجھ پہ یہ رات بھاری ہے جس طرح میں نے ساری عمر گزاری ہے الٹ کر دیکھ کتاب حیات کے اوراق کوئی گھڑی بھی میری خوشگوار گزری ہے اس لیے میں بجا کہہ رہا ہوں یہ جو